السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد الجامع لتواریخ البخاری سے 3 راویوں پر بحث مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ منہجی بحث واضح ہو سکے۔ کسی بھی امام کے منہج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتب کو پڑھا جائے، بارہا پڑھا جائے، بالاستیعاب پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ الجامع لتواریخ البخاری، اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کی تمام بحوث کو ہم نے جمع کر دیا۔ یہ اول آخر اللہ رب العالمین کی ہی توفیق ہے، الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ معتبر ترین ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ آپ کی کتب جو تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر اور ضعفاء کے نام سے ہیں، انہی کتب کو بنیاد بنا کر ائمہ محدثین نے کتب جرح و تعدیل لکھیں۔ تو میرے سامنے ہماری اپنی ترتیب شدہ کتاب الجامع لتواریخ البخاری ہے۔ میں آج کی مجلس میں صرف 3 راویوں پر بحث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح مختلف انداز سے یہ بحوث چلتی رہیں گی انشاءاللہ، تاکہ ہمیں شرح صدر نصیب ہو۔ الجامع لتواریخ البخاری میں ہم نے ہر راوی پر سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر سے مواد جمع کیا۔ اگر اسی راوی پر امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی اور کتاب میں بھی بحث ہے جرح و تعدیل کے حوالہ سے، کتب تواریخ میں یا ضعفاء میں یا صحیح بخاری میں یا کسی بھی کتاب میں، وہ بھی ہم نے باحوالہ جمع کی ہے۔ اسی طرح پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اقوال جو اپنی کتابوں میں باسند لکھے، اپنے استاد محترم امام بخاری کا نام لے کر لکھا، ان سے سوال کیا، پھر حکم نقل کیا، تو یہ بھی ہم نے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ یعنی ایک راوی پر جو کچھ بھی جرح و تعدیل تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا، وہ آپ کو الجامع لتواریخ البخاری میں ملے گا۔ اور یہ کتاب 3 ضخیم جلدوں میں ہم نے اپنے ادارہ دار ابن بشیر کی طرف سے شائع کی۔ یہ میرے سامنے الجامع لتواریخ البخاری کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 261 ہے، باب المیم، راوی نمبر 699 ہے، 1 کم 700۔ تاریخ کبیر کا راوی نمبر 699 ہے۔ محمد بن المنقدر بن عبد اللہ بن الہدیر قرشی تیمی مدنی۔ یہ میں تاریخ الکبیر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نام لکھنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمع جابر بن عبد اللہ وابن الزبیر وعمہ ربیعہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے مکمل نام ذکر کیا۔ ان کا نام محمد، باپ کا نام منقدر، دادا کا نام عبداللہ، پردادا کا نام ہدیر، قرشی ہیں، تیمی ہیں، مدنی ہیں۔ پھر آپ کے اساتذہ کا ذکر کیا، سمع جابر بن عبد اللہ، سمع سنا، یعنی یہ شاگرد ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ کے اور سیدنا ابن زبیر کے، وعمہ ربیعہ، اور انہوں نے اپنے چچا ربیعہ سے بھی سنا، سمع منہ ثوری وشعبۃ وعمر بن دینار، اور ان سے سنا امام ثوری نے، امام شعبہ نے اور امام عمر بن دینار نے۔ یعنی پہلے اساتذہ کا ذکر، پھر شاگردوں کا ذکر، سمع منہ، اس پہ توجہ کرنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کنیتہ ابو بکر، کہ محمد بن منقدر کی کنیت ابو بکر ہے۔ وقال اسماعیل نے کہا کنیتہ ابو عبداللہ القرشی، دوسرا قول۔ قال علی الاویسی، مجھے کہا اویسی نے، قال حدثني مالک، انہوں نے کہا مجھے بیان کیا امام مالک نے، قال کان محمد سید القراء، امام مالک نے فرمایا کہ محمد بن منقدر سید القراء تھے، لا يكاد احد يسأله عن حديث الا كاد ان يبكي۔ وقال علی عن ابن عیینہ، اور امام علی سے مراد علی بن مدینی، امام علی بن مدینی نے کہا اپنے استاد ابن عیینہ سے، بلغ سنہ نیف و70، آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، ولما رأى احدا اجدر ان يهمل عنه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جالسناه ان شاء اللہ سنة 23 عام ظہری، کان یجیئنا فی الحج والعمرہ وکان صدیقا لعمر۔ جہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن المنقدر کے حالات لکھے ہیں اپنی کتاب
طریق کبیر میں، یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کے ساتھ متصل ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی دوسری کتاب التاریخ الاوسط سے بھی جو وہاں تھا وہ بھی سارا جمع کیا ہے. یہ تقریباً 1.5 سطر ہے تاریخ اوسط سے. ہم نے لکھا وقال فی الاوسط، مراد التاریخ الاوسط ہے، راوی نمبر 1684 ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب التاریخ الاوسط میں فرماتے ہیں قال حدثني ہارون بن محمد، مجھے ہارون بن محمد نے بیان کیا. قال مات محمد بن المنقدر سنة 31 ومات زید بن اسلم وابو حازم سنة 37 وربیع سنة 42. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے الاوسط میں مختصر انداز میں صرف محمد بن منقدر راوی کی تاریخ وفات کا ذکر کیا اور ان کے قریب قریب جو دیگر روات حدیث فوت ہوئے ان کا بھی ذکر کیا. یہ بحث تھی تاریخ الاوسط کی. کوئی حکم نہیں لگایا، صرف تاریخ وفات کا ذکر کیا اور کچھ دیگر راویوں کے بھی تاریخ وفات کا ذکر کیا. اس کے بعد ہم نے لکھا وقال ترمذی فی الجامع الکبیر 802 نمبر حدیث، یعنی پہلے تاریخ کبیر کی بحث، پھر تاریخ اوسط کی بحث، پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب سنن ترمذی حدیث نمبر 802 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ سے محمد بن منقدر راوی کے حوالے سے سوال کیا تھا، انہوں نے جو جواب دیا تھا کہ سنن ترمذی میں بحث موجود ہے، وہ بھی ہم نے یہاں جمع کی اپنی کتاب الجامع لتواریخ البخاری میں. امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدن، میں نے محمد سے سوال کیا، مراد امام بخاری رحمہ اللہ، کیونکہ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے. سألت محمدن قلت له محمد بن المنقدر سمع من عائشہ، میں نے سوال کیا امام بخاری رحمہ اللہ سے، میں نے کہا آپ سے محمد بن منقدر نے کیا امی عائشہ سے سنا ہے؟ کیا محمد بن منقدر نے امی عائشہ سے سنا ہے؟ قال نعم، تو امام بخاری فرمایا ہاں سنا ہے. یقول فی حدیثہ سمعت عائشہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں محمد بن منقدر نے امی عائشہ سے سنا ہے، اور ساتھ اس کی دلیل بھی دی. دلیل کیا دی؟ کہ محمد بن منقدر اپنی حدیث میں کہتے ہیں سمعت عائشہ، میں نے امی جان ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. یہ دلیل دی. سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ نکالے وہاں 802 نمبر حدیث، آپ کو یہ بات ملے گی. باب ما جاء فی الفطر والاضحى متى یکون، یہ باب ہے، اس کے تحت آپ کو حدیث ملے گی. حدیث کے آخر میں یہ آپ کو بحث ملے گی. یہاں پر 2-3 باتیں اہم میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ تاریخ کبیر سے بھی ہم نے پڑھ لیا، تاریخ اوسط سے بھی ہم نے پڑھ لی حالات، اور جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اسی راوی کے حوالے سے امام بخاری سے سوال کیا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ہمارے ناقص علم کے مطابق محمد بن منقدر راوی کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا نے جو بھی لکھا یا جو فرمایا ہمیں ملا باحوالہ، وہ ہم نے اس میں جمع کر دیا ہے 3 کتابوں سے، تاریخ کبیر سے، تاریخ اوسط سے اور سنن ترمذی سے. دوسری بات، امام ترمذی نے جب سوال کیا کہ محمد بن منقدر نے امی عائشہ سے سنا ہے تو امام بخاری صاحب نے فرمایا ہاں سنا ہے. گویا کہ محمد بن منقدر امی عائشہ کے شاگرد ہوئے الحمدللہ. جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ کبیر کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن منقدر کے اساتذہ میں امی عائشہ کا ذکر نہیں کیا. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں عبارت. محمد بن منقدر ابن عبد الله بن الهدير قرشي تيمي مدني سمع جابر بن عبد الله وابن زبير وعمه ربيعہ. 3 اساتذہ کا ذکر کیا، امی عائشہ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ امی عائشہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، شیوخ میں سے ہیں. یہ دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احاطہ نہیں کیا، اور نہ یہ مقصود ہے. ہاں جو معروف اساتذہ وہ ذکر کیے. یہاں پر بطور فائدہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں جب محدثین کسی راوی کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں یا شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر احاطہ ان کا مقصود نہیں ہوتا. یہ ایک الگ تفصیل طلب مسئلہ ہے. ہاں مختصر ہی عرض کرتے ہیں، اور یہ منہج محدثین نے امام بخاری رحمہ اللہ سے لیا ہے کہ اور دیگر محدثین سے بھی، کہ جب ایک راوی کا تعارف لکھا جائے تو مختصر انداز میں کچھ اساتذہ کا کچھ شاگردوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ راوی کا تعین ہو سکے کہ یہ وہ راوی ہے جس کے فلاں شاگرد ہیں، فلاں اساتذہ ہیں. بہرحال تو ہمیں سنن ترمذی سے باحوالہ یہ مسئلہ مل گیا کہ محمد بن منقدر نے امی عائشہ سے بھی سنا ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسری بات میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ محمد بن منقدر نے امی عائشہ سے سنا ہے. کیا فرمایا؟ یقول فی حدیثی، محمد بن منقدر اپنی حدیث میں کہتے ہیں سمعت عائشہ. لفظ سمعت تحمل ادا، سیاق الادا، یہ جو سند میں آتے ہیں لفظ حدثنا اخبرنا سمعت انبانا قال عن،
ان لفظوں کو کہہ دیتے ہیں تحمل و ادا. یہ باقاعدہ فن ہے علوم حدیث کا. ان لفظوں کو کہہ دیتے ہیں سیاق الادا. اللہ اکبر. ہر لفظ کے پیچھے بڑی ایمان افروز داستانیں ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ہیں. الحمدللہ اہل الحدیث اس روئے زمین پر وہ طبقہ ہے جنہوں نے سند کو بیان کرنے کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا، حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، قال عن، اللہ کی قسم یہ الفاظ محدثین نے قرآن و سنت سے لیے. سبحان اللہ. یعنی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے سند میں راوی آپس میں جب ایک دوسرے سے حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی حدثنا کہہ رہا ہے، کوئی اخبرنا، کوئی انبانا، کوئی حدثنی، کوئی اخبرنی، کوئی انبانی، کوئی قال، کوئی سمعت، کوئی عن. تو ان لفظوں کے پیچھے بڑی داستانیں ہیں، اور یہ لفظ بڑے بڑے ان کے اندر اصول پوشیدہ ہیں. یہ ایک لمبی داستان ہے ایمان افروز. توفیق الہی سے پچھلے سالوں اللہ نے ہمیں توفیق دی. میں نے تحمل و ادا پر بھی ایک دورہ کروایا، لیکن بعض اور مصروفیات کی وجہ سے وہ دورہ نامکمل رہا. بہرحال کافی ہمارے لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر پر ہیں. اللہ توفیق دے وہ سنیں. اور اس پر ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، مفصل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، صحت دے، ایمان دے. ہم اس کو بھی شائع کریں گے انشاءاللہ. بہرحال لفظ سمعت جب راوی کہتا ہے تو یہ زبردست دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ وہ آپس میں استاد شاگرد ہیں. بات ختم ہوئی. اسی طرح لفظ حدثنا، لفظ اخبرنا، لفظ انبانا، یہ تینوں لفظ اور چوتھا لفظ سمعت، یہ چاروں لفظ دلیل ہیں، واضح دلیل ہیں کہ یہ آپس میں استاد شاگرد ہیں. اس جگہ پر اور بھی ایک مثالیں بیان کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. مختصر یہی ہے کہ لفظ سمعت استاد اور شاگرد کی دلیل ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا. یہ محمد بن منقدر پر مختصر بحث مکمل ہوئی. اب ہم اسی کتاب سے دوسرے راویوں پر بھی کچھ بحث پیش کرتے ہیں. تو یہ کام اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے. تو جو ہم نے اپنے اساتذہ سے، کبار محدثین سے مشن اور منہج لیا، اس میں یہی کہ بیٹو جس فن سے محبت ہو بس اسی فن کو جینا مرنا بنا لیں. ایک فن کو انسان پڑھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، کتابیں خرید رہا، لکھ رہا، شائع کر رہا. تو ہاں، جب ہم اپنا سب کچھ علم کو دے دیں گے تو اللہ رب العالمین اس علم میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی طریقہ ہے. جیسے کہ ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام جرح و تعدیل کے اقوال پر ہم نے ایک مسودہ تیار کیا 3 جلدوں میں، پورے فن کو جمع کرنے کی ادنا سی کوشش کی. ایسے اور بھی بے شمار محدثین پر کام کرنے بھی باقی ہیں، کافی ماشاءاللہ ہو بھی چکے ہیں. تو آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہم نے بھی کام کرنا ہے. ایک محدث کو لازم پکڑیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، ان کی کتابیں، ان کے شاگردوں کی کتابوں سے ان پر جو کچھ لکھا گیا ہے بر صغیر میں، عرب میں، پوری دنیا میں، وہ اکٹھا کریں، خریدیں، PDF میں لیں، کتابیں حاصل کریں، وغیرہ وغیرہ. جیسے مرضی ہو، جب انسان کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے. بارک اللہ فیکم. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم محمد بن منقدر راوی پر دیگر کتب جرح و تعدیل سے بھی ہم مطالعہ کریں، دیگر ائمہ محدثین کے اقوال بھی ہمارے سامنے ہوں، تو پھر اور شرح صدر ہوگی. احاطہ کیا جائے شاگردوں پر. جب ہم دیکھیں گے ہمیں کتنے شاگرد اور ملیں گے، اساتذہ کتنے اور ملیں گے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے منہج کے مطابق مختصر بحث کرتے ہیں، ویسے ہی بحث کی ہے. جب دیگر کتب جرح و تعدیل کی طرف ہم نکلیں گے تو ہمیں اور بہت کچھ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. الجامع لتواریخ البخاری سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے. محمد بن ہلال بن ابی ہلال المدینی مولا بنی کعب المزہجی حلیف بنی جمح بن عمر، یہ راوی کا امام بخاری رحمہ اللہ نے مکمل نام لکھا ہے، اور یہ التاریخ الکبیر ہے، راوی نمبر 827. اس کے بعد لکھتے ہیں قال علی ابن ابی اویس، مجھے ابن ابی اویس نے کہا، قال حدثني محمد بن ہلال عن ابیہ، مجھے محمد بن ہلال نے بیان کیا اپنے باپ سے، انہ سمع ابا ہریرہ، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے سنا. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 ایام فاذا مرت به 3 ایام فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ من الهجرة. یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی محمد بن ہلال بن ابی ہلال المدینی کے ترجمہ میں، اور کوئی حکم نہیں لگایا. یہ تقریباً 3.25 سطروں پر مشتمل بحث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تاریخ الکبیر میں کی. محمد بن ہلال بن ابی ہلال المدینی پر کوئی حکم بھی نہیں لگایا،
اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ راوی کے ترجمہ میں، راوی کی حالات میں اس سے بیان کردہ حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں باسند، الحمدللہ۔ یہ بڑی واضح، بڑی مشہور حدیث ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اس سے بات نہ کرے، کلام نہ کرے۔ جب 3 دن گزر جائیں تو وہ اسے ملے تو اس کو سلام کہے۔ 3 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے رستے میں، گلی میں، تو اس پر سلام کیا جائے۔ ہاں 3 دن گزر گئے ہیں، 4-5 دن گزر گئے ہیں، 10 دن گزر گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات جا کے 15 دن بعد ہو رہی ہے، تو جب ملاقات ہی 15 دن بعد ہو رہی ہے تو وہ فوراً اس کو سلام کہے۔ مثلا کوئی سفر پر نکل گیا، لڑائی ہوگی، ناراضگی ہوگی، تو وہ دوسرا سفر پر نکل گیا، ملاقات ہی 15ویں دن ہو رہی ہے، تو فوراً اس کو سلام کہے۔ اور اس حدیث کا معنی مفہوم یہی ہے کہ جلدی سے جلدی آپس میں صلح صفائی کرنی چاہیے، 3 دن سے زیادہ نہیں لڑنا چاہیے۔ اور تو موبائل کا دور ہے، پتہ چلے کہ 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں دن، تو انسان فوراً فون کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ، اگر وہ جواب دیتا ہے تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَيَّنَ مِنَ الْهِجْرَةِ، اگر وہ جواب نہیں دیتا، دوسرا فریق مخالف سلام کا جواب نہیں دیتا، تو سلام کرنے والا وہ بری ہو گیا ہے ہجرت سے، جو اس نے چھوڑا تھا، ترک کلام کیا تھا، اس سے وہ بری ہو گیا ہے۔ ہاں جو جواب نہیں دے رہا، اب اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں صرف یہ بحث کی ہے اس راوی پر۔ جب ہم نے دیگر تتبع کیا، تلاش کی، تو ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کا حکم اس راوی پر ایک اور کتاب میں ملا۔ وہ کتاب ہے العلل الکبیر لترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب العلل الکبیر ہے۔ باب جامع فی ذکر الرجال، العلل الکبیر میں یہ باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اس میں یہ آپ کو حوالہ ملے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں علل کبیر میں قال محمد، محمد نے کہا، محمد سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ امام بخاری صاحب نے کیا فرمایا؟ محمد بن ہلال المدینی صاحب ابی ہریرہ مقارب الحدیث، کہ محمد بن ہلال المدینی یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور حکم بھی لگایا کہ یہ مقارب الحدیث ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے کہ ایک راوی پر تاریخ کبیر میں حکم نہیں ملا، ہمیں وہ حکم امام بخاری سے ہی امام ترمذی کی کتاب العلل الکبیر میں ملا مقارب الحدیث کا، تو اس کو بھی ہم نے یہاں باحوالہ جمع کر دیا۔ اپنی کتاب الجامع لتواریخ البخاری جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے۔ الحمدللہ لذالک۔ اب یہاں پر ایک اور بحث ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کو مقارب الحدیث کہیں، اس کا درجہ کیا ہے، مقارب الحدیث سے مراد کیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے حق تو یہ ہے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ نے جن راویوں کو مقارب الحدیث کہا ہے ان تمام کو الگ جمع کریں، ڈائری پر، رجسٹر پر، لیپ ٹاپ پر ایک فائل بنے، اس میں سارے جمع کریں۔ پھر ان راویوں کا درجہ بندی کی طرف ہم غور کریں، یہ راوی کس درجہ کے راوی ہیں۔ ایک راوی کو امام بخاری صاحب نے ایک جگہ مقارب الحدیث کہا ہے، تو اسی راوی کو ہی امام بخاری نے اپنی دوسری کسی کتاب میں اس پر حکم کیا لگایا ہے۔ اس طرح ہمیں کافی زیادہ چیزیں مل جائیں گی، وہاں سے شرح صدر ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کو مقارب الحدیث کہتے ہیں تو وہ درجہ کیا ہے امام بخاری کے ہاں۔ دوسرا طریقہ کہہ لیں یا مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جن راویوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مقارب الحدیث کہا ہے اور ساتھ اور بھی حکم لگایا ہے، تو مقارب الحدیث کی وضاحت امام بخاری رحمہ اللہ کے قلم سے ہو جائے گی، اور پھر ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر محدثین سے بھی دیکھیں انہوں نے کیا حکم لگایا ہے اس راوی پر۔ جیسے ہمیں دیگر محدثین کے جرح و تعدیل کے اقوال کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اس مسئلہ کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا کہ مقارب الحدیث امام بخاری کے ہاں تو یہ درجہ ہے، تو دیگر محدثین کے ہاں کیا درجہ ہے۔ اس طرح جب ہم پیچھے پڑ جائیں گے تو ہمیں کافی چیزیں ملیں گی۔ بہرحال یہاں پر بطور فائدہ، چونکہ یہ ڈپلومہ امام بخاری پر چل رہا ہے، تو ہم اس میں کافی فوائد انشاءاللہ لانے کی اپنے لیے، اپنے طلبہ و طالبات کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری دوسری کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری میرے سامنے ہے۔ الحمدللہ ایک خواب تھا، اللہ زندگی دے میں امام بخاری کے تمام کتابوں سے، امام بخاری کے شاگردوں کی تمام کتابوں سے ہم علوم الحدیث کو مرتب کریں گے۔ الحمدللہ یہ بھی کام ہو گیا، چھپ گئی ہے یہ کتاب علوم الحدیث عند البخاری۔ تو اس میں ہم نے اسی اصطلاح پر کچھ چیزیں جمع کی ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کو کہتے ہیں مقارب الحدیث، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیں ہم غور کرتے ہیں۔ امام بخاری کے ہی دیگر اقوال میں
हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मसलन इमाम तिरमिज़ी ने कहा अपने सुनन तिरमिज़ी के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 384 है, रअयतुल बुखारिया युकव्वी अम्र अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद इब्न अनउम अल-इफ़रीकी व यक़ूल हुवा मुक़ारिबुल हदीस। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं मैंने देखा इमाम बुखारी को वो अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनउम अल-इफ़रीकी के मामले को तक़वियत देते थे, इस रावी को कुछ मजबूत करार देते थे और कहते थे हुआ मुक़ारिबुल हदीस, ये रावी मुक़ारिबुल हदीस है। ये ज़बरदस्त दलील है, हमें इमाम बुखारी के ही कलाम से मिल गई जो उनके शागिर्द इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मुक़ारिबुल हदीस कहते हैं तो इससे मुराद उस रावी का सिका होना है, उस रावी का मजबूत होना है, ये मुराद है। इसी तरह एक और हमें कौल मिल गया इमाम बुखारी से ही का इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल-इलल के अंदर वक़ाल अल इमाम तिरमिज़ी फ़िल इलल अल कबीर, हदीस नंबर 17 है, क़ाल अल बुखारी मुहम्मद बिन मूसा अल मखज़ूमी, मोहम्मद बिन मूसा अल मखज़ूमी ला बास बिही मुक़ारिबुल हदीस, ला बास बिही मुक़ारिबुल हदीस, इस रावी में कोई हर्ज नहीं है, ये मुक़ारिबुल हदीस रावी है। यहाँ से भी लफ्ज़ मुक़ारिबुल हदीस, ये जो जरो तदील की इस्तिलाह है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस्तेमाल की है कि रावियों पर, यहाँ से भी दलील मिल रही है कि इससे इमाम बुखारी साहब इस रावी के मामले का मजबूत होना, इस रावी का सिका होना मुराद ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो 2 मिसालें हैं। इस तरह जब हम तदब्बुर करेंगे तो हमें और भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। तो खुलासा क्या निकला, मोहम्मद बिन हिलाल बिन अबी हिलाल अल मदीनी रावी का कि जब हमने अपनी किताब अल जामिल तबरीख अल बुखारी से हमने इनके हालात को पढ़ा तो तरीक़ कबीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रावी का मुकम्मल नाम जिक्र किया, फिर एक सनद जिक्र करके इनसे मरवी हदीस को बयान किया, हुक्म नहीं लगाया कोई। जब हमने दीगर किताबों से दरासा किया तो हमें अल-इलल कबीर तिरमिज़ी में ये हुक्म मिल गया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रावी को मुक़ारिबुल हदीस कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम मुक़ारिबुल हदीस की तरफ निकले, ये उसूल हदीस का मसला था, इससे मुराद क्या है, तो हमने अपनी दूसरी किताब उलूमुल हदीस इंदल बुखारी में इस पर कुछ चीज़ें जमा की थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब मुक़ारिबुल हदीस कहते हैं रावी को तो इससे मुराद रावी का सिका होना है, रावी का कवी और मजबूत होना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका। तो इस तरह इसी तरीक़ा से हम अपने इस डिप्लोमा को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमें शरह सद्र नसीब हो। तो अभी ये हमने चंद मिसालें दी हैं, मेरी आप भाइयों से बहनों से गुजारिश है आप सारी मिसालें जमा करें, फिर दरासा करें। अरबों में ये बड़ा शौर है, अरब एक एक इस्तिलाह पर पूरे दरासे और पूरे मकाले PhD के लिख रहे हैं। अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ये रिवाज शुरू हो जाए, बरसगीर में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, मदारस में, जामियात में, कि एक इस्तिलाह पर दरासे हों। इंशाअल्लाह एक माहौल मिल जाएगा, तलबा इस पर मेहनत करेंगे, देखेंगे चीज़ें, ततब्बुर करेंगे, इसी बहाने ये मुबारक फ़न भी बरसगीर में आम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मेरे सामने अल जामे लितवारीख अल बुखारी है, मैं इससे एक रावी पर बहस करना चाहता हूँ ताकि हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मनहज जरह तादील कुछ पढ़ना नसीब हो। अल्लाह अकबर। ज़माना तालिब इल्मी बड़ा ही बाबरकत, खैर व बरकत वाला ज़माना है। जिस लेवल का, जिस मनहज का उस्ताद मिल जाता है उसी मनहज का शागिर्द बन जाता है। मुनकर हदीस कोई ज़ालिम उस्ताद हो तो वो तलबा मुनकर हदीस बन जाते हैं। कोई मनहज मुहद्दिसीन का लंबरदार मुहाफ़िज़, मनहज मुहद्दिसीन का माहिर उस्ताद हो तो वो तलबा मुहाफ़िज़ हदीस बन जाते हैं, हदीस के आलिम बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़माना तालिब इल्मी में मुझ फ़कीर को काफ़ी ज़्यादा बड़े शयूख से पढ़ने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रावियों पर बहसें कराते थे, सिखाते थे, हुक्म लिखवाते थे, किताबों की तरफ मुराजित का कहते थे। तो वो वही बचपन के हमारा लड़कपन था, छोटी उम्र थी, असातिज़ा बहुत हाई लेवल के बड़े मुहद्दिसीन अल्लाह ताला ने दे दिए। उन्होंने हमें इस रास्ते पे लगा दिया, किताबें पढ़ने की तरफ, रावियों के हालात पढ़ने की तरफ लगा दिया, तो बड़ा अच्छा हमें फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद भी सोच समझ कर मुंतखब करना चाहिए कि किस लेवल का उस्ताद है जिससे मुझे पढ़ना है, इसका मनहज क्या है। पहले पूरी तहकीक की जाए, बड़े शयूख मुहद्दिसीन से पूछा जाए, उसके बाद उनसे इस्तिफ़ादा किया जाए। बहरहाल ये अल जामे लितवारीख अल बुखारी मेरे सामने है, पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 292 है। इब्राहीम इब्न अबी हय्या अबू इस्माइल अल मक्की ये रावी का नाम जिक्र किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अत-तारीख़ अल कबीर में। रावी नंबर 922 है अत-तारीख़ अल कबीर से। आगे फरमाते हैं अन हिशाम इब्न उरवा मुनकरुल हदीस। इब्राहीम बिन अबी हय्या ये हिशाम बिन उरवा से बयान करते हैं
اور یہ منکر الحدیث ہیں۔ آگے امام بخاری صاحب فرماتے ہیں واسم ابی حیہ الیسع بن اسعد، کہ ابو حیہ کا نام یسع بن اسعد ہے۔ یہ بحث ہے مختصر ایک سطر میں تاریخ الکبیر میں جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، انشاءاللہ یہ کتابیں مثلا تواریخ بخاری، علوم الحدیث عند البخاری، مقررات بخاری، یہ سب کن ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں ایک بڑا دورہ تشکیل دے رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ سب کتابیں سب کن پڑھیں گے، مجالس سماع ہم ان کی کریں گے، ہمیں فائدہ ہوگا، طلبہ طالبات کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ اس فن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جرح و تعدیل سے۔ جیسے فن کی کتابوں کو پڑھنا نصیب ہو جائے تو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ بہرحال یہ عبارت تھی تاریخ کبیر کی جو بھی ہم نے پڑھی۔ امام بخاری صاحب نے حکم کا لگایا منکر الحدیث۔ پھر ہم نے اپنی کتاب تواریخ بخاری میں آگے اور بھی کتابوں سے اس رائے پر بحث جمع کی۔ وقال ترمذی فی العلل الکبیر، حدیث نمبر 360 ہے۔ امام ترمذی نے کہا اپنی کتاب العلل الکبیر میں، قال محمد نے کہا، محمد سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ، ابراہیم بن ابی حیہ ضعیف ذاہب الحدیث، ابراہیم بن ابی حیہ ضعیف ہے، ذاہب الحدیث ہے۔ ہمیں کیا ثابت ہوا کہ امام بخاری صاحب اپنی کتاب میں حکم لگا رہے ہیں منکر الحدیث، اور اپنے امام بخاری نے کے شاگرد امام ترمذی نے جو علل کبیر میں حکم نقل کیا وہ ہے ضعیف ذاہب الحدیث۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الکبیر میں ہی ایک اور جگہ باب جامع فی ذکر الرجال میں ذکر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وابراہیم بن ابی حیہ منکر الحدیث۔ الحمدللہ 3 باتیں ہمیں ثابت ہوئیں۔ پہلی بات، امام بخاری صاحب نے تاریخ کبیر میں حکم لگایا منکر الحدیث۔ دوسری بات، امام بخاری سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے علل کبیر میں ایک جگہ حکم نقل کیا منکر الحدیث کا ہی، اور دوسری جگہ حکم نقل کیا ضعیف ذاہب الحدیث کا۔ الحمدللہ یہ بھی ہمیں ایک فائدہ اچھا مل گیا کہ بس اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کا حکم ایک راوی پر کچھ جگہ پر ایک ہی حکم ہے اور کہیں اس میں تھوڑا بہت معمولی اختلاف ہے۔ مثلا یہی دیکھ لیں، 2 حوالے میں ملے، امام بخاری صاحب فرما رہے ہیں ابراہیم بن ابی حیہ منکر الحدیث ہے، اور ایک ہمیں حوالہ ملا کہ امام بخاری صاحب فرما رہے ہیں ابراہیم بن ابی حیہ ضعیف ذاہب الحدیث۔ تو جب ہم ایک ہی محدث کے سب اقوال کو جمع کر کے پڑھیں گے، اس طرح ہمیں مختلف چیزیں ملیں گی، پھر ہم تطبیق کریں گے، اساتذہ سے پوچھیں گے، محدثین کے اقوال پڑھیں گے، اس میں راجح کیا ہے، اس محدث کا پہلا قول کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ ان چیزوں پر محدثین نے علوم حدیث کی کتابوں پر، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کی کتابوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحوث کی ہیں الحمدللہ۔ اب یہ پھر مسئلہ وہی ہے علوم الحدیث کا یہ مسئلہ، تو ابھی ہم اپنی دوسری کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری سے بھی کچھ فائدے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ منکر الحدیث جس راوی کو امام بخاری فرماتے ہیں، اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ راوی کذاب ہے، لا تحل روایت حدیث، اس راوی کی حدیث کو روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ اس پر ہمیں ایک حوالہ ملا میزان الاعتدال سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا اپنی کتاب میزان الاعتدال میں، جلد 1 صفحہ نمبر 5 ہے، نقل ابن القطان ان البخاری قال من قلت فيه منکر الحدیث فلا تحل روایت حدیث۔ امام ابن القطان رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ بے شک امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا جس کے بارے میں کہوں منکر الحدیث تو اس کی حدیث روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ محدث احمد شاکر رحمہ اللہ نے الباعث الحسیس صفحہ نمبر 320 میں کہا قول البخاری منکر الحدیث فإنه يريد به الكذابین۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا منکر الحدیث، وہ اس سے کذابین مراد لیتے ہیں، جھوٹے راوی۔ کذاب کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث خود گڑے، خود حدیث بنائے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، یعنی حدیث رسول میں وہ جھوٹ بولے۔ اب یہاں پر پھر میں وہی بات کہوں گا، حق یہ ہے کہ ہم طلبہ منکر الحدیث جن راویوں کو امام بخاری نے کہا ہے ان کو جمع کریں۔ اس پر ایک مستقل رسالہ بھی ہے، ایک نے کئی رسالے ہیں، عرب علماء نے بڑی بحث کی ہیں، جمع کیا جائے، دراسہ کیا جائے، تتبع کیا جائے، امام بخاری کے دیگر اقوال دیکھے جائیں ان راویوں کے حوالہ سے جن کو منکر الحدیث کہا ہے، پھر دیگر محدثین نے جو حکم لگایا ہے ان راویوں پر ان کو جمع کیا جائے۔ اس طرح کافی شرح صدر ہو جاتی ہے اور اس علم کے ساتھ دلچسپی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ زندگی سے لگا رہتا ہے، تو اسی بہانے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام لے لیتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔